آپ اسکولس کو وزٹ کریں، اس وقت آپ کالجز کو وزٹ کریں تو آپ کو 60 to 70% نوجوان ٹیمس ایسے نظر آئیں گے کہ جو فزیکلی فٹ نہیں ہیں. مطلب آپ کو ان میں اوبیسٹی نظر آئے گی، اسپیشلی ابڈومینل اوبیسٹی نظر آئے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں انسولین ریزسٹنس ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے، اور بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، ہائپر ایکٹیویٹی ہے، بہت زیادہ اگریسو اپروچ کے ساتھ بچے بیہیو کرتے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جین زی ہے، جو الفا جنریشن ہے، یہ سیڈنٹری لائف اسٹائل جی رہے ہیں. جب بھی ہم سیڈنٹری لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ان ایکٹیو لائف اسٹائل. سیڈنٹری لائف اسٹائل میں ایک انسان 4 سے 8 گھنٹے تک ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ جو فری لانسرس ہیں، بہت سے نوجوان ہیں، وہ گھنٹوں ایک جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں، گھنٹوں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بھئی اتنا نقصان ایک ڈبیا سگریٹ پینے سے نہیں ہوتا جتنا نقصان مسلسل 2 گھنٹے بیٹھنے سے ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو جین زی ہے، الفا جنریشن ہے، ان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے کمفرٹ اور اتنے کنوینئنس کے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بس یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھے رہیں. ان کو کھانا بھی بیڈ پہ چاہیے، ان کو کھانا ٹیبل پہ چاہیے، ان کو ہر چیز ٹیبل پہ چاہیے. ان کو بھوک لگے گی یہ فوڈ پانڈا پہ آرڈر کریں گے، ان کو ہر چیز گھر کی دہلیز پہ چاہیے. اور پھر یہ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے یہ ویڈیو گیمز دیکھ رہے ہیں، یہ اسمارٹ فونس یوز کر رہے ہیں، یہ پب جی گیم کھیل رہے ہیں. آئی مین کہ دے آر سو مچ ان ایکٹیو. آرم چیئر ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اسپورٹس نہیں ہے، جم نہیں ہے، واک نہیں ہے، ورزش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کمفرٹ کے عادی ہو چکے ہیں. تو میں ایسے تمام نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ گیجٹس کے ساتھ ٹائم ضرور گزاریں، لیکن آپ گراؤنڈس میں نکلیں، آپ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کریں، آپ ایٹ لیسٹ 45 منٹس تک کوئی واک کر لیں، ورزش کر لیں. اور جو نوجوان یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی ابھی تو میں تھوڑا سا ہی موٹا ہوں، ابھی تو میرا تھوڑا سا ہی ویٹ زیادہ ہے تو میں اس کو اوور کم کر لوں گا، یا اگر میں مطلب سیڈنٹری لائف اسٹائل جی رہا ہوں، میں ان ایکٹیو لائف اسٹائل جی رہا ہوں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو مطلب آپ کے مائنڈ میں یہ انٹیلیجنٹ ایکسکیوزز بھی آتے ہیں کہ ہاں یہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی باڈی میں کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. مطلب آپ اگر آج موٹاپے کا شکار نہیں ہے، آج آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے، آج آپ کو اوبیسٹی نہیں ہے، آج آپ کو ہائپر ٹینشن نہیں ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد نہیں ہوگی. یہ ہوگی، چونکہ ہماری باڈی میں یہ کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. دنیا میں جب بھی کوئی شخص اسموکنگ سٹارٹ کرتا ہے نا تو دوسرے ہی دن اس کے لنگس جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتے، اس پہ ٹائم لگتا ہے. اسی طرح یہ جو موٹاپا ہے، یہ جو جسمانی بیماریاں ہیں، یہ آپ کو فوری نہیں ہوتی. آپ بڑی محنت سے اپنی باڈی کو ان بیماریوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ محنت کیا ہے؟ سیڈنٹری لائف اسٹائل. سو آئی آلویز سے کہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو ڈیفائن کرتی ہیں. آپ کے سلیپنگ پیٹرنس ہیں، آپ کی فوڈ چوائسیز ہیں، اور آپ کے فزیکل ایکٹیویٹیز کے پیٹرنس ہیں. تو میں تمام پیرنٹس سے، نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک اپنی لائف میں ایکٹیو ہوں، سستی کاہلی چھوڑیں. روز کچھ بھی ہو جائے آپ کو 2 گھنٹے ایٹ لیسٹ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اور اس میں میں پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ بلیم کرنا چاہوں گا کہ بھئی آپ نے اپنے بچوں کو یہ اسٹڈیز کے اندر اتنا انوالو کر دیا ہے کہ آپ کے بچوں کے پاس فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اور پھر جس اسکول میں آپ کے بچے جا رہے ہیں وہاں پہ اسپورٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سال میں سمبولیکلی ایک اسپورٹس ویک جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے. تو دنیا میں ریسرچز ہیں، اور ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اسپورٹس کے اپنے بہت سے فائدے ہیں. مطلب جب آپ کا بچہ اسپورٹس کرتا ہے 100 قسم کی لیڈرشپ سکلز اس میں پیدا ہوتی ہیں. پیپل مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، ایموشنل انٹیلیجنس، لیڈرشپ اور دیگر بہت سی لیڈرشپ سکلز اس میں پیدا ہوتی ہیں. پھر یہ چیز آپ کی کوگنیٹیو سکلز کو بہتر کرتی ہے. آپ کے برین میں ایک کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے BDNF، برین ڈیرائیو نیوروٹروفک فیکٹر، اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس سے آپ کی میموری شارپ ہوتی ہے. یہ آپ کے سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے. آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے. آپ مینٹلی فزیکلی ریجوینیٹ ہوتے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی نوجوانوں کے لیے کہ جب آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ازدواجی لائف بہتر ہوتی ہے، آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہتر ہوتا ہے. تو آپ گراؤنڈس پہ نکلیں، ایٹ لیسٹ 45 منٹس آپ واک کر لیں، ورزش کر لیں، کوئی بھی گیم کریں.
آپ اپنی نیند پوری کریں، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں، اپنی فوڈ چوائسیز کو بہتر کریں، آرگینک فوڈ کھائیں. آپ مینوفیکچرڈ پروسیسڈ فوڈ، وہ فوڈ جس کی شیلف لائف کو بڑھایا گیا، آپ اس کو اوائڈ کریں. پیزا، برگر، شاورما، سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، یہ جو ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں، یو کانٹ امیجن کہ مارکیٹ فورسز نے $1 بلین اس کی مارکیٹنگ پہ لگائے ہیں، اور آپ کے مائنڈ کی پروگرامنگ اس طرح کی گئی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے پراؤڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا اچھا کام کریں، جبکہ وہ لوگ آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلواتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو آل دا پیرنٹس اینڈ ٹیمس کہ بھائی آپ اپنی صحت کو بڑی امپورٹنس دیں، چونکہ صحت جیسی نعمت کوئی نہیں ہے. آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، آپ کے پاس دنیا کی تمام لگژریز ہیں، لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو وہ لگژریز، وہ تمام نعمتیں آپ کے لیے بے معنی ہیں. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، اگر آپ کا کوئی رب ہوتا تو آپ اپنے رب سے کیا مانگتے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں اپنے رب سے صحت مانگتا. تو صحت جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور صحت کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں سیڈنٹری لائف اسٹائل سے نکلنا پڑے گا. تو یہ جو جین سی الفا جنریشن ہے، ان کا ایک بہت بڑا پرابلم تو یہ لونلینس ہے، اور دوسرا ان کا پرابلم جو ہے وہ ہے جی سیڈنٹری لائف اسٹائل.